السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئی ایم سوری، یہ جو بیک گراؤنڈ میں نوائز ہو رہا ہے تو اس نوائز کو روکنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ گلی میں اس ٹائم جو ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو منع کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس ٹائم میں آپ کے سامنے جو ہے لائیو اپیرنس دے رہی ہوں، بہت ضروری ہو گیا تھا لائیو اپیرنس دینا، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہو گیا ہے۔ میں آج آئی ہوں لائیو اسپیشلی اپنی ایک سسٹر کے ڈیفینس میں، ایمن بلاگز ان کا نام ہے، اور ڈیفینڈ میں ان کو اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں بھی ایک سنگل پیرنٹ ہوں، وہ بھی ایک سنگل پیرنٹ ہے، اور یہ میں ہی جانتی ہوں اچھی طریقے سے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی سنگل پیرنٹ کے لیے گھر کے کام بھی کرنا، بچوں کی تربیت بھی کرنا، ان کی پرورش بھی کرنا، ان کے اخراجات بھی پورے کرنا، اور آج کل کی مہنگائی کے دور میں اسپیشلی۔ اور میں ان کا دکھ بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہوں۔ ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ بہت ایکسپریسو ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھ سے بہت کئی گنا زیادہ بہادر بھی ہیں، اور میں جو ہوں اتنی ایکسپریسو نہیں ہوں، لیکن وہ میرے لیے انسپریشن ہے۔ میں اپنے آپ کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پا رہی، اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہی ہیں اپنے بلاگز کے تھرو بھی، جسے کہتے ہیں نا اپنے بچوں کا حق لے کے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اسٹرائیو کر رہی ہیں، اور حق لے کے رہنے والی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایکسپریس کرنے کا ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ویوز اچھے آ رہے ہیں، لیکن ان کو بہت باتیں سننی پڑ رہی ہیں، بہت زیادہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اور میرے ایکسپریس نہ کرنے کا، یعنی کہ ایکسپریشن پاور میری کم ہونے کا مجھے نقصان یہ ہے کہ مجھے ویوز نہیں آ رہے۔ البتہ الحمدللہ جو میرے ساتھ سبسکرائبرز ہیں، بہت کم مجھے کسی نے جو ہے نا وہ ڈس ہارٹ کیا یا کسی نے مجھے نیگیٹو کامنٹ کیا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ لوگ ویوز ہی ایسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویوز ہی، مطلب اگر آپ سمپل سا کوئی کانٹینٹ بناتے ہو، آپ ہیپی لائف دکھاتے ہو، ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کو ویوز نہیں دیتے۔ اگر آپ ریئل لائف کانٹینٹ لے کر آتے ہو تو لوگ آپ کو ویوز دیتے ہیں، ساتھ میں گالیاں بھی۔ اچھا، جب وہ ایسا کانٹینٹ بناتی ہیں جس میں وہ اپنے گھر کے پرابلمس بتاتی ہیں، یا گھر کے ایشوز بتاتی ہیں، یا جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، وہ سب کچھ بتاتی ہیں، تو تب جو ہے نا اکثر لوگ نیچے آ کے، سب لوگوں کی بات نہیں کروں گی لیکن کچھ لوگ آ کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت رونا دھونا روتی ہے، یہ تو ہر وقت یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ اور جب وہ کوئی ہیپی بلاگ بناتی ہیں، کوئی اچھا بلاگ بناتی ہیں، خوشی سے کوئی بلاگ بناتی ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں، یا کوئی کوکنگ بلاگ بناتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ پکا رہی ہوتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا خاصا کھاتی پیتی ہے، بچوں پہ خرچے کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، یعنی کسی حال میں بھی نا لوگ خوش نہیں ہیں۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سنگل پیرنٹ کے لیے اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا کتنا زیادہ مشکل ہے، کہ اگر وہ خوش ہو تو بھی لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ خوش کیوں ہے، یہ ہنس کیوں رہی ہے، یہ مسکرا کیوں رہی ہے، اس نے اچھے کپڑے کیوں پہن لیے ہیں، اس نے میک اپ کیوں کر لیا ہے۔ اگر وہ اداس ہے، وہ دکھی ہے، تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت دکھی رہتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے، یہ اللہ سے شکوے کرتی ہے۔ بھی مجھے ان سے انسپریشن ملی کہ وہ کتنی بہادر ہیں، کتنی بہادری سے وہ بھی تو ہیں، مطلب وہ بھی تو ایک میرے لیے مثال ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کس طرح سے پرورش کر رہی ہیں اتنی مشکلات کے ساتھ۔ اور ساتھ میری یہ عادت ہے، چونکہ میں بلاگنگ فیلڈ میں آ چکی ہوں، تو پھر میں پوری طرح سے انالائز کرتی ہوں بلاگرز کو، تو پھر میں ساتھ میں کامنٹس بھی پڑھتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے کامنٹس پڑھنے کی عادت ہے، میں کامنٹس دیکھتی ہوں کہ لوگ کس طرح کے کامنٹس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے کامنٹس بھی میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں۔ تو بہرحال وہاں پہ اچھے کامنٹس بھی بہت تھے۔ جو احساس رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، احساس رکھنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کا تماشا بناتے ہیں، جو آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹس کر رہے تھے، جو کہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تنہا گھر چلانا، اور اوپر سے پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا۔ صرف تنہا گھر نہیں چلانا، ہر طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب مردوں کی عادت ہوتی ہے، مردوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سوسائٹی کا سامنا کرنا، لوگوں کے مختلف رویوں کا سامنا کرنا۔ لیکن جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کو مختلف رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف فیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی اپریسیشن ملے، کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی موٹیویشن ملے۔ اور انہوں نے خود بھی اپنے بلاگز میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر وہ چاہتی تو وہ کسی غلط کاری
یا غلط کام یا کسی فحاشی سے بھی کما سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اپنے بچوں کے لیے کمائیں۔ تو میں تو ان کو سپورٹ کروں گی، اگرچہ وہ ہمارے ریلیجن سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نان مسلم ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو سپورٹ کروں گی، ان کی بہادری کو، ان کی ہمت کو۔ ان سے مجھے بہت زیادہ ہمت ملی اور میں ان کو اب ریگولرلی واچ کرتی ہوں، کیونکہ اس میں کوئی بائسزم اور فیوریٹزم والی بات نہیں ہے، اور تقریباً میری اور ان کی اسٹرگل سیم ہی ہے۔ تو ایمن بلاگس، کیپ اٹ اپ، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے اس سوسائٹی سے، کسی کے بھی کامنٹ سے گھبرانا نہیں ہے۔ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، لوگ کبھی آپ سے کہیں گے دوسری شادی کر لو، کبھی آپ پہ کیا بات کریں گے، کبھی آپ پہ کیا بات کریں گے۔ اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم نے باہر کا بھی کرنا ہوتا ہے، گھر کا بھی کرنا ہوتا ہے، اور کوئی اور جاب بھی بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ اپنے بچوں کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ فیلڈ ایسی ہے کہ آپ گھر میں رہ کے اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ اصل میں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے یا تو بہت ہی زیادہ ڈرامے بازیاں دیکھنے کی، جی آج فلانی گر گئی، فلاں ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی ہو گئی، اس قسم کی چیزیں دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، یا جس طرح ڈکی بھائی کا کانٹینٹ ہے، ٹھیک ہے، فنی سا، یا جس طرح ماس افتر لوگوں کا کانٹینٹ ہے۔ میں ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہی ہوں، پلیز اس کو نیگیٹو مت لیجیے گا، چونکہ بلاگنگ کی فیلڈ میں ہوں تو ان سب کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ کمپٹیشن کیا ہے، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، تو ان سب کو دیکھنے کی سب کو عادت ہو گئی ہے، تو ان کو ریئل لائف ایشوز جو ہے نا وہ شاید آکورڈ لگتے ہیں۔ ویسے اپنی اپنی آڈینس ہوتی ہے، وہاں پہ بھی جا کے بہت سارے لوگ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ضرور ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ زندگی کا ایک روپ یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے ریئل لائف میں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تنہائی کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر، یہ بے وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، زندگی کا یہ روپ بھی ہوتا ہے، یہ روپ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مذائقہ ہے، کہ عموماً انہی لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے جن کے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے۔ لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جاتا جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں، جو کہ ایفرٹ کر۔ اچھا، جو ایکچوئل پرابلم تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، کہ میں نے ان کا پچھلے دنوں ایک بلاگ دیکھا جس میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کا ریئل ایشو کیا ہے، لائک ان کی پن نہیں آئی یا ان کا مانیٹائز نہیں ہوا، ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی ایکچولی۔ تو اور انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ مختلف لوگ ان سے مختلف پیمنٹس مانگ رہے ہیں، کہ کوئی کہہ رہا ہے 10,000 دے دیں، کوئی کہہ رہا ہے 20,000 دے دیں، تو ہم آپ کا یہ ایشو جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے، سولو کر دیں گے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو آگے وہ سنگل پیرنٹ ہے، اتنی مشکل سے وہ یہ سب کچھ چلا رہی ہیں، اور اوپر سے لوگ جو ہیں اتنی ڈیمانڈس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں کبھی کبھی جو ہے نا پیسے کو دماغ سے نکال بھی لینا چاہیے، اور کبھی کبھی ہمیں لوگوں کی ایسی ہیلپ بھی کر لینی چاہیے اللہ کی خاطر۔ ہر وقت ہمارے دماغ پہ پیسہ چڑھا ہوتا ہے، ہر وقت جس کو دیکھیں گے اس سے پیسہ بٹورنے کی کوشش کریں گے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کسی نے بھی ان کو اپروچ نہیں کیا اس حوالے سے۔ کچھ لوگوں نے ان کو کامنٹس کیے ہوئے تھے، سب لوگوں کی میں بات نہیں کروں گی، وہی میں دوبارہ بات کروں گی کہ دنیا میں سب لوگ جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، اور سب لوگ اچھے بھی نہیں ہیں، دھوکے باز بھی ہے یہ دنیا۔ اور اسپیشلی جو اکیلی عورت ہوتی ہے نا، عورت کو تو ویسے بھی ٹھگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ دکانداروں کے پاس خواتین جاتی ہیں تو بہت کوشش کرتے ہیں ٹھگنے کی، لیکن اکیلی عورت کی مجبوری سے بہت سارے لوگ بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجبور بندے سے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں۔ تو بہرحال میں نے ساحر رند بھائی سے بات کی تھی اس حوالے سے، اور بہت بڑے ٹیک کے وہ یوٹیوبر ہیں، مجھے بھی کافی گائیڈ کیا انہوں نے اور کافی سپورٹ کیا انہوں نے پرسنلی۔ وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہی از ریڈی، وہ کریں گے، ان کو لائک ان کا کوئی بھی ایشو ہے اگر ان کو پتہ چل جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں نے ان کو ان کے چینل پہ بھی کامنٹ کیا تو انہوں نے رپلائی نہیں کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے میں نے ان کے انسٹاگرام فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے نہیں ملا، نہ ہی میرے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے۔ تو اگر مطلب ایمن بلاگ خود دیکھتی ہیں میرا بلاگ تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میں ان کی ساحر رند بھائی سے بات کروا دوں گی۔ اور اگر ان کے ویورز میں سے کوئی دیکھتا ہے یہ بلاگ، ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر پتہ ہے
تو پلیز وہ مجھے بتائیں، تو میں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ کرنے کو تیار ہوں. انفیکٹ ساحر بھائی ہیلپ آؤٹ کریں گے، ان سے میں نے بات کی ہے. آپ سب لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، میں آپ سب کے سپورٹ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. اور مجھے امید ہے کہ مجھے اب ریگولر جو دیکھنے والے ہیں وہ 60 to 70 لوگ ہیں جو مجھے ریگولر واچ کرتے ہیں. اور مجھے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہ آپ 60 to 70 لوگ جو ہیں جو میرے جینوئن سبسکرائبرز ہیں اور جو مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ مجھے فل واچ کریں. اور ایک اور ریکویسٹ میری یہ ہے کہ آپ لوگ میری کمیونٹی پہ بھی ضرور جایا کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ میری کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جائے گی. اور جب آپ کمیونٹی دیکھتے ہیں تو اس کمیونٹی کو لائک ضرور کیا کریں. اور آپ میرا جو چینل ہے نا، اس چینل آئیکن پہ پریس کر کے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں آئے گا، مطلب ایک لسٹ آئے گی، پلے لسٹ اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور اس میں ایک آئے گی کمیونٹی. تو کمیونٹی کو آپ نے ٹچ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو میری کمیونٹی ہے اس کو آپ پلیز، میری ریکویسٹ ہے کہ لائک کر دیجیے گا. اور اس کے علاوہ کمیونٹی پہ میں جو بھی لنک شیئر کرتی ہوں، یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے اگر نوٹیفیکیشن سے اس کو واچ کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اپنے کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اس لنک سے بھی واچ کیا کریں، کیونکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سرچیبل لنک جنریٹ کروں. اور اس لنک کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہے ویڈیو جو ہے وہ سرچ میں آ جائے گی، اور جب وہ سرچ میں آئے گی تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی. یعنی یوٹیوب کے کو لگے گا کہ یہ ویڈیو کچھ اہم ہے جو اتنے سارے لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے 2-3 ID سے دیکھ رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں ویسے ہی میری ویڈیوز چلاتے رہتے ہیں تاکہ میرا واچ ٹائم جو ہے وہ انکریز ہو جائے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ایک بہت بڑے ٹیک کے یوٹیوبر فلاح